آج احناف کی ترک رفع الیدین کے بارے میں سب سے مضبوط اور سب سے اہم دلیل پر بات کرتے ہیں۔ احناف کے پاس جو سب سے مضبوط دلیل ہے، جو اکثر وہ پیش کرتے ہیں، شروع سے لے کر آج تک جو دلیل ہمیشہ پیش کی جاتی رہی ہے، وہ ہے حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو سفیان ثوری بیان کرتا ہے۔ سفیان ثوری عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن آدم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام دارقطنی، امام ابن حبان، امام بہقی، امام ابو داؤد، ان سارے علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ میں آپ کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اصل بات سمجھ آ جائے کہ یہ حدیث ان علماء نے کس وجہ سے ضعیف قرار دی ہے۔ پہلے نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے جز رفع الیدین میں ایک کتاب ہے ان کا، جو انہوں نے رفع الیدین کے بارے میں لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے کچھ حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے یحییٰ بن آدم سے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ادریس کی عاصم بن کلیب سے اب جو تھی اس میں میں نے دیکھا، یعنی عبداللہ بن ادریس نے عاصم بن کلیب کی کتاب سے جو کچھ لکھا، اس کی کتاب نقل کی، اس میں یہ الفاظ جو سفیان ثوری بیان کرتا ہے یہ نہیں ہے۔ سفیان ثوری نے حدیث کس طرح بیان کی؟ وہ کہتا ہے کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، اور کسی جگہ پر ہے ثم لم یعید۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ثم لم یعید یہ الفاظ نہیں ہیں، یا اب فی اول مرہ یہ نہیں ہے الفاظ جو صرف پہلی دفعہ کیا، یہ الفاظ اس روایت میں موجود نہیں ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کا یہ مسئلہ یہاں پر لائے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو انہوں نے اصل حدیث دیکھی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ حدیث اصل میں اور الفاظ کے ساتھ تھی اور سفیان ثوری سے اور الفاظ کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اصل حدیث اس طرح نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اصل کتاب کو، اس میں یہ اضافہ نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسن بن ربیع سے یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ اصل روایت کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ حسن بن ربیع نے جو روایت بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ پھر انہیں نماز شروع کی، تکبیر کہی اور رفع الیدین کیا اور رکوع میں چلے گئے، اور اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کو ملا کر تطبیق کرتے ہوئے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ دیا۔ اور یہ بات جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی نے سچ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ یہی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو تطبیق کرتے ہوئے گھٹنوں کے درمیان رکھ دیں۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم شروع میں اس طرح ہی کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اصل حدیث یہ تھی، جو وہ بیان کی جاتی ہے وہ نہیں تھی، اور اس لیے ائمہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سفیان ثوری عاصم بن کلیب سے جو یہ حدیث بیان کر رہا ہے، ایک تو جو دوسرے محدثین نے بیان کیا یہ وہ نہیں ہے، اور پھر سفیان ثوری کی حدیث ہم کیوں نہ مانیں؟
ان کی کیوں مانے، یہ سوال اٹھتا ہے۔ اور ان محدثین نے سفیان ثوری جو کہ ایک سکہ راوی ہے، بہت بڑا محدث ہے، اس کی بات نہیں مانی، اور ان محدثین دوسرے کی عبداللہ بن ادریس وغیرہ کی بات مانی ہے۔ آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سفیان ثوری مدلس راوی ہے، اور وہ عاصم بن کلیب سے ان سے روایت کر رہا ہے، اور مدلس راوی کی ان سے جو روایت ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں وضاحت سے لکھا ہے کہ پس ہم نے کہا کہ ہم کسی مدلس راوی کی کوئی روایت قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ اس بات کی صراحت کرے، یعنی حدثنی یا سمعت کہے کہ میں اس بات کو میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے یا اپنے شیخ سے بیان کیا ہے، اس طرح کی صراحت کے ساتھ وضاحت کرے تو ٹھیک، ورنہ ہم مدلس راوی کی کوئی روایت صحیح نہیں مانیں گے، نہیں لیں گے۔ اور اس اصول کو بعد کے سارے محدثین نے جو اصول حدیث پر کتابیں لکھی، اس پر عمل کیا، اس کو مانا ہے، اس کو قبول کیا ہے۔ تو اس بارے میں اصول حدیث کے بارے میں سارے علماء جو پہلے تھوڑا بہت لکھتے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح لکھا ہے، اور جو بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں اصول حدیث کی ان میں بھی یہی بات ہے۔ تو میں کچھ اصول حدیث کی کتابوں کے نام بتاؤں گا جن سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بات کو، یا پھر کسی بھی اصول حدیث کی کتاب میں دیکھ لیں جو پہلے سے لکھی گئی ان میں یہ بات موجود ہے۔ ایک تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی الکفایہ ہے، اور دوسرے نمبر پر حافظ ابن صلاح کی مقدمہ ابن صلاح، اور اس کے علاوہ نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک حوالہ حنفی عالم دین علامہ عینی کا دینا چاہوں گا کہ انہوں نے شرح ابو داؤد جلد 1 صفحہ 255 میں بھی یہی بات کی ہے جو ان محدثین نے کی ہے، اور یہ ان محدثین نے بھی بات وہی کی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور اس کے علاوہ کافی حوالے ہیں اصول حدیث کی کتابوں کے، اور محدثین نے اسی وجہ سے اس روایت کو، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کہ یہی بات ہے کہ مدلس کی ان سے جو روایت ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ ہاں، جس طرح کہ امام شافعی نے کہا اور ان سارے محدثین نے کہا کہ کسی دوسری سند سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس حدیث، اسی خاص حدیث میں جس پر بات ہو رہی ہے، اس حدیث کا اسی محدث نے، اسی عالم نے سماع صراحت کے ساتھ بیان کیا ہو کہ میں نے یہ حدیث اپنے شیخ سے سنی ہے۔ ایک سند میں بے شک نہ ہو صراحت، لیکن دوسری سند میں اس بات کی صراحت ہو کہ یہ حدیث میں نے اپنے شیخ سے براہ راست سنی ہے۔ اگر سماع ثابت ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر سماع ثابت نہ ہو، اس کی صراحت نہ ہو، محدث سے سننے کی صراحت نہ ہو، اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے سننے کی صراحت نہ ہو، تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ یہ علماء اہل حدیث محدثین کا متفقہ اصول ہے کہ جب تک مدلس راوی اپنے شیخ سے سننے کی صراحت بیان نہ کرے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اور اس حدیث میں سفیان ثوری نے عاصم بن کلیب سے کسی بھی سند میں صراحت نہیں کی کہ میں نے یہ حدیث اس سے سنی ہے، بلکہ جو بھی سند اس کی اٹھا لیں اس میں یہی ان والے الفاظ ہیں، سفیان ثوری ان عاصم بن کلیب۔ تو یہ حدیث اسی وجہ سے ضعیف ہے کہ اس میں سفیان ثوری عاصم بن کلیب سے ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سفیان ثوری کیونکہ مدلس ہے اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی وجہ سے امام عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام یحییٰ بن آدم، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام دارقطنی، امام ابن حبان، امام ابو حاتم رازی، سب نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مین وجہ یہی ہے کہ سفیان ثوری عاصم بن کلیب سے ان سے روایت کر رہا ہے، اور مدلس راوی کی ان سے جو روایت ہو وہ ضعیف